معروف اسلامی اسکالر ہیں محمد امانت رسول صاحب. تو ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو. ربیع الاول کا مہینہ آپ کو بہت بہت مبارک ہو. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا یہ مہینہ ہے اور بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کے حوالے سے مسلمانوں کو متحد ہو کر اکٹھے ہو کر کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے ہم عبادتیں اور سمیٹ سکتے ہیں؟ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتے ہیں. بے شک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جن پیغمبروں کو دنیا میں بھیجتا ہے، اپنے رسولوں کو، نبیوں کو، تو وہ ان کو کوئی نہ کوئی کتاب دے کر دنیا میں بھیجتا ہے. جی. یعنی ایک میسیج کہہ لیجئے، ایک پیغام کہہ لیجئے، وہ دے کر بھیجتا ہے. تو اگر ہم ایمان لاتے ہیں اور خود کو ہم مومن اور مسلمان کہتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں اس میسیج کے بارے میں آگاہی حاصل کرنی چاہیے، اس کا علم حاصل کرنا چاہیے. یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آپ تشریف لائے ہیں تو واضح بات ہے کہ آپ کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی، قرآن مجید ہے کہ جو کتاب ہدایت ہے، بے شک گائیڈنس کے لیے ہے. تو اس لیے پہلی ذمہ داری تو بحیثیت ایک مسلمان کے، مومن کے، ہمیں اس بات سے علم حاصل ہونا چاہیے کہ بھائی وہ کتاب کیا ہے اور وہ پیغام، وہ میسیج کیا ہے. ہمارے ہاں در حقیقت جو ایک روایتی طریقہ ہے عقیدت کا، محبت کا، ہم اسی پر ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں. لیکن جو ہم نے جواب دینا ہے، جس کا آنسریبل ہے ہم کل قیامت کے دن، اور ایک بحیثیت مسلمان کے، کہ دیکھیے جو کسی عقیدے کے ساتھ یا کسی دین کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو پھر وہ ایک لحاظ سے معاہدہ کرتا ہے، یعنی ایگریمنٹ اس کا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ اگر ہم پاکستان کی ریاست کے ایک فرد ہیں، ایک شہری ہیں، تو واضح بات ہے کہ پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے، پاکستان کا ایک لاء ہے، قانون ہے، تو ہم اس کے پابند ہیں کہ ہم اس کی پیروی کریں اور اس کو فالو کریں. جی. دنیا کے کسی بھی خطے میں آپ چلے جائیں، کسی بھی ملک کے آپ شہری ہیں، تو واضح بات ہے کہ آپ اس نظام میں، اس بندوبست میں، اس ڈسپلن میں جہاں آپ رہ رہے ہیں تو آپ اس کی پیروی کرتے ہیں. تو جہاں ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم وہ اس قانون کو تو ہم پڑھیں نا، جو قانون بھیجا گیا، ہم ان احکام کا تو مطالعہ کریں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا بھیجا. تو بحیثیت مسلمان. جی جی سر، یہ کہیے گا کہ چونکہ آج یوم دفاع وطن بھی ہے اور ربیع الاول کا پاک مہینہ بھی ہے، تو یہ بھی بتائیے گا کہ دین اسلام میں حب الوطنی کے حوالے سے کیا پیغام ہے، ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ دیکھیے جو حب الوطنی ہے نا، یہ تو ایک فطری جذبہ ہے. قرآن مجید بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو بھیجا وہ انہی کی قوم میں بھیجا. صحیح. اور قرآن پاک نے پیغمبروں کو یہ کہا کہ بھئی آپ ان کے بھائی ہیں، اور انہوں نے اپنے پیغام میں بھی قومی کا لفظ بولا کہ میری قوم، مائی نیشن. تو یہ تو ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن قرآن مجید نے جس انداز سے اس کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے اور آپ شب ہجرت تھی، تو اس وقت آپ نے مکہ کی طرف یہی دیکھ کر آپ نے فرمایا تھا کہ اے مکہ، اے کعبہ، میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، کہ تیرے رہنے والے مجھے یہاں نہیں رہنے دیتے اب. تو اصل یہ جو محبت ہے اپنے وطن کے ساتھ، یہ تو انسان کے اندر ایک فطری بات ہوتی ہے. تو پاکستان سے ہماری محبت جو ہے وہ ہونی چاہیے، اور یہ ایک فطری امر ہے کہ یہ محبت مزید اس پروان چڑھنی چاہیے. آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے مسلکوں میں، فقہوں میں ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں، آج کے دن، آج کے دور میں کتنی ضرورت ہے، بالخصوص علماء دین کی کتنی ذمہ داری ہے کہ ایک یکسوئی کا، یکسانیت کا ایک پیغام دیا جائے، اور وہ کیا میسج ہونا چاہیے؟ ایسی کون سی بات ہے جس پہ سب متحد ہو سکیں؟ دیکھیے بنیادی بات جو ہے وہ ہم کامنالٹی کی بات کرتے ہیں نا، جس پہ سب متفق ہوں. وہ اللہ کی ذات ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ کعبۃ اللہ ہے، وہ قرآن مجید ہے، وہ اللہ کا دین ہے، اس پر سب متفق ہیں. اور پاکستان ہے بحیثیت ایک وطن کے، تو اس پر سب متفق ہیں کہ پاکستان کی حفاظت، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی. تو آج کے دن صرف نہیں بلکہ ہمیں پورا سال یہ کام کرنا چاہیے کہ ہم پاکستانیت کو اجاگر کریں، ہم اسلام کو اجاگر کریں. ہمارے اندر جو اختلافات ہیں ان کی جو ریشو اگر بھی آپ نکالیں گے نا تو وہ 1-2% سے زیادہ نہیں ہے. یعنی 99-98% جو ان سا پرسن وہ پوائنٹس اگر آپ دیکھیں گے تو وہ
متفق ہیں ہمارے، ایون کہ یہاں تک کہ جو فرقے بھی ہیں نا، مسالک بھی ہیں، ان میں بھی 98% اتفاق ہے مسائل پر۔ وہ جو 2% رہ جاتے ہیں اس کو زیادہ اچھالا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اچھالنے سے بہت سے لوگوں کے مفادات بھی ہوتے ہیں، سیاسی مفادات بھی ہیں، مذہبی مفادات بھی ہیں۔ ہمارا جو دین ہے وہ ہمیں شہادت کے حوالے سے کیا فضیلت بیان کرتا ہے، اور شہید کا رتبہ کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص مظلومیت کی موت جاتا ہے اور حق کی راہ میں جو اپنی جان کو دیتا ہے، قربان کرتا ہے، اس کے لیے شہید کا لفظ استعمال فرمایا۔ اصل میں شہادت ایک کہہ لیجئے ایک بڑا درجہ، ایک بڑا مقام، ایک بڑا مرتبہ ہے کہ جو دین کی روشنی میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہاں پر بھی، یعنی اس طرح کہ ہم ایک وطن کی سرحدوں کے لیے، ایک وطن کے لیے قربانی دیتے ہیں اور اس کی حفاظت ہم کرتے ہیں، اور ضرورت اسی بات کی ہوتی ہے کہ دفاع اپنا کیا جائے ڈیفینس میں، اور جہاں پر ایگریشن ہوتا ہے یا انسان جو انسا ہے وہ اقدام کرتا ہے، وہ جو صورت ہوتی ہے وہ اس سے احتیاط برتی جائے۔ باقی اگر کوئی حملہ کرتا ہے یا کوئی سازش کرتا ہے تو واضح بات ہے کہ پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے اور اپنے دفاع کو جتنا ہو سکے مضبوط کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے صاحب کوئی میسیج آپ دینا چاہیں بالخصوص کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کمپلیکسٹیز اتنی بڑھ گئی ہیں، انفارمیشن کا فلو اتنا زیادہ ہے کہ کئی لوگ معصوم ہیں جو مس انفارمیشن کا شکار ہو جاتے ہیں، فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور قوم سے کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بغاوت کے معاملوں پر تل آتے ہیں، جس طرح ہم نے پشاور میں سچویشن دیکھی یا بلوچستان میں صورتحال دیکھتے ہیں۔ تو آج کوئی میسیج اس حوالے سے آپ دینا چاہیں؟ دیکھیے، سب سے بڑا جو فتنہ ہے نا، آپ اس کو دجالی فتنہ کہہ لیجئے، وہ یہی ہے کہ جو میڈیا کی طرف سے، یعنی اب تو سوشل میڈیا بھی ہے، یہ جو الیکٹرانک میڈیا یہ پھر بھی کسی حد تک اپنی ذمہ داری نبھا رہا تھا، ملازمین ہیں، پورا ایک سسٹم ہے، لیکن جو سوشل میڈیا ہے کہ جو اب کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں رہا، تو وہاں پہ ہر طرح کا آدمی جو ہے ہر طرح کا مواد بھی آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے بنیادی جو ذمہ داری ایک مسلمان کی بنتی ہے وہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تمہارے پاس کوئی خبر لاتا ہے تو اسے اچھی طرح جانچو، پرکھو، اس کو پڑتال کرو، اور ایسا نہ ہو کہ بھئی تم جہالت میں، لا علمی میں تم کسی کے ساتھ زیادتی کر بیٹھو۔ تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ہم فوکس کریں، اور ہمارے ہاں یہ جو صبح صبح کے میسیج شروع ہو جاتے ہیں نا، آپ اٹھتے ہیں تو آپ کو اتنے ڈھیر سارے میسیج آ جاتے ہیں، اور ایسی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں، ان کے حوالے بھی غلط ہوتے ہیں، اور حدیثیں ہوتی نہیں ہیں کتابوں میں، اور آخر میں قول رسول لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ باتیں بھی لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ بھئی اس طرح صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی زندگی کو اجیرن کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنی آخرت کو بھی خراب کرتے ہیں۔ جب ایک غلط بات قرآن کی منسوب کر دیتے ہیں، حدیث کی منسوب کر دیتے ہیں، تو ہر لحاظ سے آج کے دور میں ہم لوگوں کو بہت ہی محتاط رہنا چاہیے، اور اسلام سے جتنا ہم لوگ جڑیں گے، قرآن سے جتنا ہمارا تعلق قائم ہوگا، سیرت رسول سے ہمارا تعلق قائم ہوگا، فرقہ واریت اور خالی خولی قسم کے جو جذباتی ہماری کیفیتیں ہیں پاکستانیوں کی، ہم اس سے جب جتنا نکلیں گے باہر، اتنا ہی ہمارا کردار، ہمارا اخلاق۔ امان صاحب، لاسٹ میں جاتے ہوئے ایک کامنٹ چاہیے آپ کا کہ آج کل جو ملکی حالات ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اپنے ملک سے وہ حب الوطنی کا جذبہ کہیں نہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کم ہو رہا ہے، تو کیا پیغام دیں گے آپ ان کو؟ دیکھیے، اچھے حالات میں تو سب مل کر رہتے ہی ہیں، ہاں جی، تو اپنے وہ لوگ ہوتے ہیں جو برے حالات میں بھی نہیں چھوڑتے۔ بالکل جی، اصل امتحان ہی تب ہے۔ امتحان پاکستان کو اگر ہماری ضرورت ہے تو ہم اس کے لیے بے شک ہم یہاں سے چلے بھی جاتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ پھر بھی ہمیں اپنے وطن کی جو خدمت کا جو بھی راستہ بنتا ہے وہ ضرور اختیار کرنا چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے جو یہاں سے جاتے ہیں باہر، بڑا زرعی مبادلہ ان کی طرف سے پاکستان میں آتا ہے، میرا خیال ہے وہ بھی ہمارے لیے بڑی قیمتی، بس یہ کہ اپنے ملک کو یاد رکھیں اور اس کی خدمت کرتے رہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ شکریہ امانت رسول صاحب، آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا۔